دروازہ بند تھا۔ وہ بری طرح دروازے سے ٹکرایا اور اس کے سر میں چوٹ لگی، لیکن اس کی ٹکر سے دروازہ کھل گیا اور وہ بمشکل تمام خود کو گرنے سے بچاتا ہوا کسی سے ٹکرایا۔ سامنے اسے جو شخص نظر آیا وہ حمید خان تھا۔ ایک بار پھر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ حمید خان نے اسے اپنے ہاتھ پر روکا اور بولا، کیا ہوا چودھری صاحب، کیا ہوا؟ وہ اندر اندر کیا ہے؟ دونوں ہیں، دونوں۔ کون دونوں؟ حمید خان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ میں اب اندر نہیں جاؤں گا۔ وہ دونوں، خدا کی قسم وہ دونوں اندر موجود ہیں، نظام دین اور اس کی بیوی شریفہ۔ حمید خان نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ چودھری سردار علی کی ذہنی کیفیت کافی ابتر ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ چودھری کو سنبھالے ہوئے دوسرے کمرے میں لائے۔ انہیں تو دیکھ لو، میری بات پر یقین آ جائے گا، دونوں اندر موجود ہیں۔ تم دونوں کی شکل میں آئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ کس نے چودھری صاحب؟ نظام دین نے یار، تو میری بات سن ہی نہیں رہا، اپنی بک بک لگائے جا رہا ہے۔ کوئی میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ حمید خان نے ٹھنڈی سانس لی اور بیوی سے بولا، چودھری صاحب کو پانی پلا۔ ارے چودھری صاحب، آپ کے سر سے تو خون بہہ رہا ہے۔ لعنت ہے اس گندے خون پر، بہہ رہا ہے تو بہنے دو۔ خدایا میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی، اب میری زندگی میں صرف مذاق ہی مذاق رہ گیا ہے۔ حمید خان، قسم لے لو جس کی چاہے، وہ دونوں تمہارے روپ میں آئے تھے۔ نظام دین نے مجھ سے تنزیہ باتیں کی، کہنے لگے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اپنی اولادوں کے غم میں سوکھ کر پنجر ہو جاؤ گے۔ پہلے بھی اس نے یہی بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ چودھری سب سے آخر میں تیرا نمبر آئے گا، غم کے مزے لے۔ ارے اور کیا غم ملے گا اب مجھے، 2 کوڑی کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ حمید خان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دل تو چاہا تھا کہ چودھری سے کہے کہ چودھری صاحب، اللہ کی لاٹھی کبھی کبھی آواز بھی دینے لگتی ہے، ہمیشہ بے آواز نہیں ہوتی، جو کیا ہے وہ بھر رہے ہو۔ لیکن ایسی بات وہ چودھری سردار علی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال کچھ احسان بھی تھا، چودھری سردار علی کا نہ سہی اس کے بیٹوں کا۔ وہ دلاسا دینے لگا، اللہ پر بھروسہ کریں چودھری صاحب، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک بات سنو حمید خان، میرا ایک کام کر دو گے؟ جی بتائیے۔ میں حویلی جانا چاہتا ہوں۔ حویلی؟ حمید خان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ میرا گھر ہے بھائی، میرے بچے ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، ابھی تک تو میں سب کچھ سہ رہا ہوں، مگر میرا نام بھی چودھری سردار علی ہے۔ اگر میرا سر گھوم گیا تو اس قبرستان کو زمین کے برابر کر دوں گا، ساری قبریں کھدوا کر پھینکوا دوں گا نظام دین اور اس کے خاندان والوں کی۔ ارے کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، خودکشی تو انہوں نے خود کی ہے، میں نے تو سب کو نہیں مارا۔ ایک رجب شاہ۔ چودھری سردار علی کو ایک دم خیال آ گیا کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ حمید خان کتنا ہی وفادار سہی، لیکن چودھری کو کسی کے سامنے یہ اعتراف نہیں کرنا تھا کہ رجب شاہ کو قتل کرانے والا وہ خود ہے۔ حمید خان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک رجب شاہ کی موت کیا ہوئی، میرے سر پر تو مصیبت ہی آ گئی۔ حمید خان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چودھری سردار علی نے کہا، حمید خان، حیدر علی کو اطلاع دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی بھائی، حیدر علی کو اطلاع دے دو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اور دیکھو، تم مجھے قید تو نہیں کر سکتے نا، میری بات مان لو۔ ایسا کرو، حیدر علی کو یہاں بلا لو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ چودھری صاحب، آپ کے سر پر کوئی دوا لگا دوں؟ بھاڑ میں چھکو تم دوا کو، کوئی دوا نہیں لگاؤں گا میں، میرے تو پورے بدن پر ایسے ایسے زخم ہونے چاہیے، یہ تو معمولی سا زخم ہے۔ اچھا یار، ایک کام تو کرو، ذرا کمرے میں جھانک کر تو دیکھو کوئی ہے کیا۔ تم دیکھو جا کر، حمید خان نے اپنی بیوی سے کہا، لیکن عورت ذات تھی، کسمسا کر رہ گئی اور اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں، آؤ، حمید خان نے کہا اور پھر دونوں میاں بیوی باہر نکل گئے۔ چودھری سردار علی خوفزدہ انداز میں دروازے کو دیکھتا رہا۔ حمید خان بیوی کے ساتھ چودھری سردار علی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کسی طرح کی کوئی نشانات نہیں تھے۔ حمید خان کی بیوی نے کہا، ان کے دل و دماغ پر نظام دین سوار ہے، اور بات بھی سچی ہے، دیکھو اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب ایسی باتیں مت کرو، ہم پر ان کا بڑا احسان ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب صاحب پر جو وحشت سوار ہے وہ انہیں طرح طرح کے خواب دکھاتی ہے۔ جو کہانی انہوں نے سنائی ہے بڑی خوفناک ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ہمارا بھیس بدل کر آ جائیں؟ حمید خان سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، بات اگر صرف ہمارے ذہن کی ہوتی تو الگ تھی، جو واقعات بیت رہے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں،
چودھری صاحب کا بیٹا مر کر زندہ ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ صفدر علی کے بارے میں تو تم نے سن لیا، مگر ایک بات پر تعجب ہے مجھے، ان لوگوں نے یہاں آ کر چودھری سردار علی کو تفصیل نہیں بتائی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ چودھری سردار علی کو ان معاملات سے ہر قیمت پر دور رکھنا چاہتے ہوں۔ حمید خان کی بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، اتنا برا کیا ہے چودھری سردار علی نے بھی، مان ہی لیتا نظام دین کی بات تو کیا بگڑ جاتا اس کا؟ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، کسی غریب سے اس کی زمین کا ٹکڑا چھیننا کوئی اچھی بات ہے؟ باہر سے چودھری سردار علی کی آواز سنائی دی، ارے کیا ہوا، باہر نہیں آؤ گے تم لوگ؟ حمید خان اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چودھری سردار علی ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر عقب میں دیکھنے لگا۔ نہیں چودھری صاحب، کوئی نہیں، وہم ہو گیا ہے آپ کو۔ یارو ایسی باتیں مت کرو، میں ابھی ہوش میں ہوں، اور یہی میری بد نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرے ہوش نہیں چھین لیے۔ پاگل ہو جاتا، دماغ خراب ہو جاتا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہاں ہوں گے اب اندر، مگر قسم لے لو میں نے ایک لفظ غلط نہیں کہا۔ وہ تمہارے روپ میں آئے تھے اور نظام دین بڑی طنزیہ باتیں کر رہا تھا، اور ٹھیک ہی ہے، اس کا طنز، اکلوتا بیٹا تھا اس کا۔ اللہ نے مجھے میرا صفدر علی واپس دے دیا۔ میرے لیے دعا کرو حمید خان کہ میری پھلواری کا کوئی اور پھول کبھی نہ ٹوٹے۔ حمید خان اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چودھری سردار علی نے اپنی آنکھیں پوچھی اور بولا، میری حویلی روانگی کا بندوبست کر دو۔ ایسا کرو، حیدر علی کو یہاں بلا دو، تم چاہو تو میری بات کرا دو اس سے، اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، پھر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں حیدر علی سے بات کرتا ہوں، وہ جو بھی کہیں۔ حمید خان نے حیدر علی سے رابطہ کیا اور اسے تفصیل بتا دی۔ حیدر علی نے کہا کہ وہ بہت جلد جواب دے گا، لیکن جواب دینے کی بجائے وہ خود ہی آ گیا۔ وہ حمید خان سے ملا اور اس نے چودھری صاحب کے بارے میں پوچھا۔ دھمکی دی ہے انہوں نے، اگر حیدر علی بھیا میں نے آپ کو اطلاع نہ دی تو وہ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ حیدر علی کی آواز سن کر چودھری سردار علی باہر آ گیا اور بھاگ کر حیدر علی سے لپٹ گیا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس طرح میری حویلی سے بے دخل مت کرو، میرا صفدر علی نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے ملاؤ، میرا دل تڑپ رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ آپ یہاں آرام سے تھے، حویلی کے جھگڑوں سے دور؟ ارے کچھ آرام سے نہیں ہوں، وہ دونوں یہاں بھی پہنچ گئے، نظام دین اور اس کی بیوی شریفہ آ گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی تو مجھے مزید غم کے مزے چکھنے ہیں، وہ آسانی سے مجھے نہیں ماریں گے۔ آہ کاش تم سب کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ مجھے ختم کر دیتے۔ میرے بیٹے مجھے لے چلو، اگر تم مجھے نہیں لے گئے تو میں خود حویلی آ جاؤں گا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے حویلی لے چلو۔ ٹھیک ہے، آپ تیاری کریں، حیدر علی نے کہا اور گردن جھکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ مزید کتنی پریشانیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن باپ کی بات کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حمید خان کی پریشانی کا بھی اسے پورا احساس تھا۔ کسی کو بس اتنا ہی تنگ کیا جا سکتا ہے۔ سردار علی کی جو کیفیت نظر آ رہی تھی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حمید خان کو کتنا پریشان کرتا ہوگا۔ بہرحال حیدر علی چودھری سردار علی کو لے کر شاد پور چل پڑا، اور راستے میں اس نے سردار علی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ابا جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو وہاں سے اس لیے ہٹایا تھا کہ آپ گھبراہٹ میں وہ تمام اعترافات کرنے لگے تھے جو آخرکار ہمیں مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ بیٹا خیال رکھوں گا، مصیبت میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ارے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکلوا دے۔ حیرت ہے آج تک تم لوگوں کو ایسا کوئی عامل نہیں مل سکا جو ہماری مشکل کو ٹالنے میں ہماری مدد کرے۔ بہت سے لوگوں سے کہا ہے ابا جی، پر ایسے معاملات میں ہاتھ کون ڈالتا ہے، اور پھر ہماری کہانی اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ چودھری سردار علی نے حیدر علی کی بات سن کر گردن جھکا لی۔ اس خاندان سے متعلق جتنے افراد تھے وہ سب محتاط ہو گئے تھے۔ لوگ اس بارے میں بہت سی باتیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کی کوئی دور کی رشتہ داری تھی انہوں نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ خاندان والے کہا کرتے تھے کہ نہ بھیا نہ، چودھری سردار علی سے دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام دین کے خاندان والوں کو اپنی طرف بھی متوجہ کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں سردار علی کا داماد رحمان سب سے آگے تھا۔ اس وقت بھی جب وہ چودھری سردار علی کے گھر سے واپس لوٹا تھا اور اسے یہ علم ہوا تھا کہ صفدر علی کے روپ میں نظام دین کے بیٹے کی روح تھی، تو وہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ پریشان سا رہا۔ آسیہ البتہ کافی بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ رحمان علی کو دیکھ کر بولی، تمہارا کیا خیال ہے رحمان، کیا میرے دل پر چھریاں نہیں چل رہی ہیں؟
میں تو یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے، مگر کیا پتا کہ ہماری تقدیر میں بے بسی لکھی ہوئی ہے۔ آسیہ، بدقسمتی سے میرا تعلق بھی آپ کے خاندان سے جڑ چکا ہے۔ جس طرح فردوس جہاں چودھری سردار علی کی بہو تھی، اسی طرح میں بھی داماد ہوں۔ تم اپنی زندگی سے خوفزدہ ہو؟ ہر شخص ہوتا ہے، میں ہوں تو ایسی کیا بات ہے؟ تم سے زیادہ تو میری زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ میں چودھری سردار علی کی بیٹی ہوں۔ یہی میں بھی سوچتا ہوں، جس طرح نور جہاں مر گئی، اللہ نہ کرے تمہارے اوپر بھی کوئی ایسی مصیبت نازل ہو جائے۔ اپنے آپ کو بہلانے والی بات الگ ہے، ہم اس خاندان سے الگ کہاں ہیں؟ تم ڈرتے ہو؟ ارے بابا، انسان ہوں، ڈروں گا نہیں تو کیا ہوگا؟ مصیبت آپ کے والد کی خریدی ہوئی ہے، شکار باہر کے لوگ ہو رہے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رحمان علی؟ کیا یہ الفاظ بالکل اجنبیوں جیسے نہیں؟ دیکھے تو صحیح ذرا صفدر علی کے روپ میں احمد دین کتنا بھیانک لگا تھا اس وقت جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دی تھی۔ روحوں کو اتنے پاس سے کس نے دیکھا ہے؟ لوگوں کو اپنے دلوں پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بات کہوں تم سے رحمان علی؟ ہاں بولو۔ ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا، بڑا اعتماد ہے، ابا جان جو کچھ کر بیٹھے ہیں۔ دیکھو، بار بار مجھے اس کا طعنہ مت دو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے برے حالات سے گزرے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں بھی تو مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ یار، کمال کی بات ہے، محرومیاں تمہارے خاندان کا حصہ ہیں۔ چودھری سردار علی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ادھر مارا ادھر مارا، اس کا چھینا اس کا چھینا۔ تم بتاؤ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نا جو نکل رہا ہے۔ یار، تم مسلسل مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو۔ چودھریوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چودھریوں کا کام تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ، میرا مطلب ہے گیہوں کے ساتھ گھن جو پستا ہے، اس کا کیا کرو گی؟ تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میں نے کون سا منع کر دیا؟ دیکھو آسیہ، اپنے آپ کو اس قدر لا تعلق مت رکھو۔ بے شک میں مانتا ہوں کہ تم نڈر لڑکی ہو، لیکن پھر بھی خوف کی بات تو ہے۔ میں تمہیں ایک بات صاف بتائے دیتا ہوں کہ میں اب حویلی نہیں جاؤں گا۔ تمہاری مرضی بابا، مگر میں اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ نے مجھ سے میرا بھائی اور بہن چھین لی، لیکن میرا باپ تو زندہ ہے، میرا ایک بھائی تو زندہ ہے۔ ہاں، بھائی اور بہن چھین لیے ہیں، اور وہ جو بیچاری فردوس جہاں مفت میں ماری گئی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں اب؟ آسیہ نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، اور رحمان علی گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ غیاث اللہ کو شاید بدر الدین زیادہ ہی پسند آ گیا تھا۔ صاحب حیثیت آدمی تھا، بے پناہ دولت مند، لیکن طبیعت میں سادگی تھی۔ اسے بدر الدین اس لحاظ سے زیادہ پسند آیا تھا کہ وہ اس کی دولت کی جانب منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس دن وہ اس کے گھر سے چلا گیا تھا۔ غیاث اللہ نے کئی دن یہاں گزارے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ گردے کا درد 6-7 مہینے کے بعد اٹھتا تو اسے بے حال کر دیتا، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا تھا اور پھر وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ جب وہ تندرست ہوا تو اپنے خاص آدمی کے ساتھ اسٹیشن چل پڑا۔ اسٹیشن پہنچ کر وہ قلیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسٹیشن سے باہر ہی اسے رحمت علی نظر آ گیا، اور غیاث اللہ نے رحمت علی کو پہچان لیا۔ وہ تانگے کے پاس پہنچ گیا۔ رحمت علی نے غیاث اللہ کو دیکھ کر کہا، آئیے چودھری صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسی طبیعت ہے؟ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ لو جی، دن رات یہاں رہتے ہیں، لوگوں کو آتے دیکھتے ہیں، اور آپ تو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر بدرو نے بتایا تھا کہ آپ یہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہاں، بس تھوڑا بہت کام کرتا ہوں۔ بھیا، یہ بدر الدین کہاں ہے؟ یونین آفس میں بیٹھے ہوں گے، میں لے چلوں آپ کو وہاں؟ نہیں، میں نے یونین آفس دیکھا ہے، اس دن جب میرے گردے میں درد اٹھا تھا تو بدر الدین مجھے وہیں لے گئے تھے۔ غیاث اللہ یہ کہہ کر بدر الدین کے دفتر کی جانب بڑھ گیا۔ بدر الدین اپنے کام میں مصروف تھا۔ غیاث اللہ کو دیکھ کر وہ خوش اخلاقی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے آپ یہاں؟ آپ مجھے بلوا لیتے اپنے پاس۔ ناراض بچے کبھی کبھی سرکشی بھی کرتے ہیں۔ تم جس طرح وہاں سے چلے آئے تھے، اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑی۔ آئیے، ارے شبیر خان، ٹھنڈی بوتل لاؤ، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ غیاث اللہ نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بدر الدین کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا تمہارے بارے میں کہ تم پڑھے لکھے نوجوان ہو، میز کرسی پر بیٹھے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ بدر الدین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، بس جناب، میز کرسی بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے۔ یہاں ان بیچارے قلیوں نے میرے ساتھ زبردستی مجھے الیکشن لڑوا کر یونین کا سیکرٹری بنوا دیا،
لیکن غیاث اللہ صاحب، انسانوں کا بوجھ اٹھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی۔ انسانوں کا بوجھ اگر کوئی اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن بیٹے، بوجھ بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، کئی بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹا کوئی نہیں۔ ایک بیٹے کی آرزو میں نہ جانے کتنی زندگی گزر چکی ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بیٹوں جیسا ہی مل جائے۔ مجھے معاف کرنا، تمہاری شکل میں یہی دیکھا تھا میں نے، اور میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی تھی کہ کاش تم میرے بیٹے ہوتے۔ میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہی ہوں غیاث اللہ صاحب۔ آپ در حقیقت بہت بڑے آدمی ہیں کہ مجھ جیسے معمولی انسان کو بیٹے کا درجہ دے دیں۔ اتنی دیر میں شبیر ٹھنڈی بوتلیں لے آیا اور بدرالدین نے ایک بوتل غیاث الدین صاحب کو پیش کی اور انہوں نے شکریہ کر کے اسے قبول کر لیا۔ دوسری بوتل بدرالدین نے اپنے سامنے رکھ لی تھی۔ غیاث اللہ صاحب بولے، بیٹے ایک بات بتاؤ گے مجھے؟ تم اس لیے میرا احسان نہیں لینا چاہتے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا تھا؟ پہلی بات تو مجھے اسی بات پر اعتراض ہے کہ آپ میری چھوٹی سی کاوش کو اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں۔ بیٹے، خدا کرے تمہیں گردے کا درد کبھی نہ ہو۔ جس چیز کو تم چھوٹی سی کاوش کہہ رہے ہو وہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس قدر تکلیف تھی مجھے کہ اگر بر وقت تم مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں مجھ پر کیا بیتتی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چلیے، اچھی بات ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی۔ بیٹے، کاوش بھی پسند آئی اور تمہارا یہ ہمدردی کا انداز بھی۔ اب میں تم سے ایک بات کہوں، میری پیشکش قبول کر لو۔ شادپور کے رہنے والے ہو، میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کام تو یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں میرے لیے، لیکن تم جیسا ہمدرد انسان جو اتنے پیار سے بے لوث خدمت کر سکتا ہے شاید مجھے کبھی نہ ملے۔ آپ براہ کرم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کریں۔ آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ بس میرے ساتھی قلیوں نے زبردستی مجھے اس سیٹ پر بٹھا دیا تو بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھو، یہاں میری زمینوں کی دیکھ بھال کرو، ہریوں کو کنٹرول کرو۔ میں تمہیں ایک سہولت دے رہا ہوں، تم آدھا دن میرے لیے صرف کرو اور باقی آدھا دن اپنا یونین آفس سنبھالو۔ مجھے اعتراض نہیں ہوگا، میرا کام سمجھ کر اسے سر انجام دو۔ میں تمہیں انتہائی معقول معاوضہ دوں گا اس کا۔ کیا کروں گا میں اس معاوضے کا جناب؟ بدرالدین نے افسردگی سے کہا۔ تمہارے ساتھی قلی غریب نہیں ہیں، بتاؤ کیا ان میں سے ایسے نہیں ہوں گے جو تمہاری امداد کے مستحق ہوں؟ جو اضافی رقم کماؤ ان پر خرچ کرو۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے جو مہنگی سبزیاں اور ترکاری نہیں خرید سکتے۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہوگی کہ تم وہ ترکاری انہیں دو۔ انسان اپنے لیے ہی نہیں جیتا، کبھی کبھی دوسروں کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ میں غور کروں گا اس بات پر جناب۔ کیوں غور کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، بڑی سادہ اور معمولی سی بات ہے۔ پھر بھی آپ مجھے تھوڑا سا وقت تو دیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں۔ غیاث اللہ بدرالدین کے پاس سے رخصت ہو کر باہر چلا۔ اس نے رحمت علی دانگے والے کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ رحمت علی اس کے پاس پہنچ گیا۔ رحمت علی، میں آپ سے بدرالدین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہیرا ہے اپنا بدرالدین، ماں تھی ایک بیچاری کی، مر گئی۔ BA پاس کیا ہے اس نے۔ ماں زندہ رہتی تو شاید شہر میں کہیں نوکری کرتا۔ ماں کی موت کے بعد بددل ہو گیا، تب سے یہیں پڑا ہوا ہے۔ آپ اسے سمجھائیے کہ میری زمینوں کی دیکھ بھال کر لے، بڑا اچھا رہے گا، حیثیت والا بن جائے گا۔ شادی وادی نہیں کی اس نے؟ نہیں، شادی کون کرتا بیچارے کی؟ آپ میری مدد کیجئے، اسے سمجھائیے، وہ مان نہیں رہا میری بات کو۔ ٹھیک ہے، سمجھا دیں گے صاحب جی، بات کریں گے اس سے۔ بدرالدین جمعرات کو اپنی معمول کے مطابق گڑھی حیدر بیگ پہنچ گیا۔ اسے رات کے سناٹے سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی خاندان کا فرد خاندان کے درمیان آیا ہو۔ اس نے نظام دین کے خاندان کی تمام قبروں پر اگربتیاں سلگائیں، پھول بکھیرے، پانی ڈالا۔ اب تو بہت سے لوگ اسے دیکھنے لگے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بدرالدین کون ہے۔ کسی سے کوئی تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ بدرالدین کو یہاں آ کر بہت سکون ملتا تھا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ جمیلہ کی قبر پر آ بیٹھا۔ سارا کھیل احساسات کا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے جمیلہ اس کے سامنے مسکرا رہی ہو۔ پھر اس کے کانوں میں جمیلہ کی آواز ابھری، بدرالدین۔ ہاں جمیلہ، کیسی ہو؟ بدرالدین، میرا تم سے رشتہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں جمیلہ، میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ اب ہم سب اجنبی نہیں رہے۔ کاش میں بابا کا چہرہ بھی دیکھ سکتا،
کاش مجھے احمد دین بھائی کی صورت بھی نظر آئی، کاش میں اماں شریفہ سے بھی مل سکتا، اور کاش بھابھی حسینہ سے بھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب میرے اپنے ہوں۔ ہم سب تمہارے اپنے ہی ہیں بدرالدین، میں مطمئن ہوں۔ میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں مجھے قبر کے لیے جگہ بھی مل جائے۔ اس سلسلے میں نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ خدا تمہیں زندہ رکھے، خدا تمہیں لمبی عمر دے۔ جمیلہ، برا مت ماننا، تمہارے بغیر زندگی ایک بے معنی چیز ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بدرالدین، میں نے تم سے کہا ہے کہ زندگی کو خوشگوار رنگ دو۔ اب تم دیکھ لو، میں اس کرسی پر بیٹھ کر حرام خوری کرتا ہوں، موٹا بھی ہو رہا ہوں، اور قلی گیری کرتا تو محنت بھی کرنی پڑتی تھی۔ جب تم میز کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جمیلہ کی آواز ابھری اور بدرالدین چونک کر دیکھنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم وہاں آتی ہو؟ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا بدرالدین، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ جمیلہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن ٹرین سے ایک مسافر آیا جس کا نام غیاث اللہ تھا۔ پھر بدرالدین نے غیاث اللہ کی پوری کہانی جمیلہ کو سنا دی۔ اسے یوں لگا جیسے جمیلہ خاموشی سے یہ داستان سن رہی ہو۔ بدرالدین نے کہا، اور وہ مسلسل میرا پیچھا کیے ہوئے ہے، کہتا ہے کہ میں شادپور میں اس کی زمینیں سنبھال لوں۔ جمیلہ، میں کیا کروں گا یہ سب کچھ کر کے؟ کس کے لیے کرنا ہے مجھے یہ سب کچھ؟ میں تو بس اپنی زندگی کے دن گھسیٹ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں گڑھی حیدر بیگ آ جاؤں، تمہاری قبر کے سامنے ایک کٹیا بنا لوں اور باقی زندگی یہیں گزار دوں۔ مجھے بدنام کرو گے بدرالدین؟ حقیقتوں کو کون جانے گا اور کون ان حقیقتوں پر غور کرے گا؟ پسند کرو گے تم اس بات کو کہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، میرا تذکرہ فضول انداز میں کریں؟ نہیں جمیلہ، خدا کی قسم نہیں، ایسا کون چاہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ نہ کرو، مجھے بتایا ہے تو میرا مشورہ بھی مان لو گے؟ کہو جمیلہ۔ غیاث اللہ کی بات مان لو، وہ اپنی زمینیں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہے، تمہیں نگران بنانا چاہتا ہے۔ بن جاؤ بدرالدین، تمہیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ یہاں بھی چودھری سردار علی کی زمینیں ہیں جن پر سبزیاں اور ترکاریاں اگتی ہیں، اور چودھری سردار علی اپنی فطرت کے مطابق یہاں بھی کسی کی زمینوں کو ابھرنے نہیں دیتا۔ اس نے یہاں بھی اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ ان زمینوں پر محنت مزدوری کر کے چودھری سردار علی کی گردن نیچے کر دو۔ ہم دونوں بہن بھائی تمہاری مدد کریں گے۔ میں اور بھائی احمد دین زمینوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ان زمینوں پر سونا کیسے اگایا جا سکتا ہے۔ دوہرا فائدہ ہوگا اس سے، چودھری سردار علی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور غیاث اللہ کی زمینیں بہت عمدہ ہو جائیں گی۔ بولو، مانو گے میری بات؟ بدرالدین سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے بے بس لہجے میں کہا، تمہاری ہر بات ماننا میری زندگی کا مقصد ہے جمیلہ۔ بس صرف ایک بات ہے، دل نہیں چاہتا یہ سب کچھ کرنے کو۔ تمہارا تصور، تمہاری وہ حسین آنکھیں، تمہارا دلکش چہرہ میرے سامنے رہتا ہے جمیلہ۔ ایک مقصد کے لیے تم شادپور آئی تھیں، کاش میں تمہیں دوبارہ اسی طرح مجسم دیکھ سکتا۔ بدرالدین کو یہ محسوس ہوا جیسے جمیلہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اس نے تڑپ کر کہا، جمیلہ، کیا تم رو رہی ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ بدرالدین پھر بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری دل آزاری کی ہے جمیلہ، مجھے معاف کر دو، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ زمینوں پر اپنا کام شروع کر دو، چونکہ ان زمینوں کی آبیاری سے چودھری سردار علی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا دل دکھے گا اور ہم اس ظالم کا دل دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اور احمد دین غیاث اللہ کی زمینوں پر تمہاری وجہ سے آ سکیں گے، اور اس طرح ممکن ہے کہ کبھی تم سے سامنا بھی ہو جائے۔ بدرالدین خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اگر یہ بات ہے جمیلہ تو میں فوراً ہی غیاث اللہ سے اقرار کر لیتا ہوں، کاش وہ سب کچھ ہو سکے جو میرے ذہن میں ہے۔ جمیلہ کی آواز آنی پھر بند ہو گئی۔ بہت دیر تک بدرالدین وہاں بیٹھا رہا اور پھر معمول کے مطابق اٹھ کر وہاں سے شادپور کی واپسی کے لیے چل پڑا۔ چودھری سردار علی حویلی پہنچ گیا۔ اب یہ حویلی کہاں رہ گئی تھی؟ ہر طرف یاس کے بادل چھائے رہتے تھے۔ بہت سے ملازم حویلی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، چند ایسے تھے جو پشتوں سے یہاں نوکری کرتے چلے آ رہے تھے، بس وہی وفاداری نبھا رہے تھے، پر ہر چہرے پر خوف چھایا رہتا تھا۔ چودھری سردار علی نے حویلی میں قدم رکھا اور غمزدہ لہجے میں بولے، دنیا کا ہر فرد یہ خیال رکھے کہ برے کام کے نتیجے کے لیے کبھی کبھی لمبا انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ نتیجہ جلد ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ دیکھو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ کسی پر ظلم کر کے تم ہمیشہ سرخرو رہو گے، نتیجہ نکلتا ہے
اور کبھی کبھی ایسا نکلتا ہے کہ سنبھال ہی نہیں سنبھالا جاتا۔ ارے صفدر علی کہاں ہے میرا؟ ذرا اسے بلاؤ۔ مگر صفدر علی کہاں تھا؟ حویلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ ابا جی آپ اندر چلیں، حیدر علی نے کہا۔ چلتا ہوں بیٹا چلتا ہوں، اب کسی سے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ ارے کوئی اللہ کا بندہ مجھے ایسا مل جائے جو مجھے ان روحوں سے نجات دلا دے۔ میں خود جینا نہیں چاہتا، پر میری ہری بھری پھلواری کو ایسے تو نہیں ختم ہونا چاہیے۔ حیدر علی جلدی سے ذرا صفدر علی کو بھیج دو۔ حیدر علی نے بمشکل تمام چودھری سردار علی کو اندر پہنچایا۔ اب تو کوئی ایسا باقی نہیں رہا تھا جس سے دل کی بات بھی کر لے۔ فردوس جہاں کا غم اس کے سینے میں بوجھ بنا ہوا تھا۔ بہن الگ چلی گئی تھی، بھائی بھی اس دنیا میں نہیں تھا، کس سے دل کی بات کہتا۔ باہر آ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ملازم قریب آ گئے تھے۔ ایک عمر رسیدہ ملازم نے جذبات سے بے قابو ہو کر حیدر علی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ رو حیدر علی نہ رو۔ فضلو بابا کیا کروں؟ انہیں یہ نہیں معلوم کہ صفدر علی اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے مقدمے کی تفصیل پڑھ لی تھی، انہیں یہ پتا ہے کہ صفدر علی زندہ ہے۔ حیدر علی ان سے کہہ دو کہ صفدر علی کسی ضروری کام میں مصروف ہے، کاروبار کی بات کر لو۔ ٹھیک ہے میں فی الحال یہی کرتا ہوں۔ تب حیدر علی نے باپ سے کہا، میں آپ کو لینے گیا تھا ابا جی، تو صفدر علی کاروباری کام سے کہیں نکل گیا، بتا کر بھی نہیں گیا کہ کہاں گیا ہے۔ ارے میں تو اس سے ملنا چاہتا تھا۔ پتہ تو نہیں تھا نا ابا جی کہ آپ اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے۔ کب تک آ جائے گا وہ؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فیروزہ کہاں ہے؟ اپنے گھر میں ہے۔ کہاں؟ میکے؟ ہاں بلوا لو اسے، گھر میں تو کوئی رہا ہی نہیں۔ اب فردوس جہاں بھی چلی گئی، ارے آسیہ اور رحمان علی سے کہو کہ وہی تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آ جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ چودھری سردار علی غمزدہ لہجے میں بولا۔ حیدر علی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال فوری طور پر یہ صورتحال قابو میں آ گئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن غلام احمد فیروزہ کے ساتھ حویلی پہنچ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ باہر ہی حیدر علی کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ حیدر علی جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ غلام احمد گاڑی سے نیچے اترے تھے۔ حیدر علی میں اسے نہیں روک سکا، وہاں میرے گھر میں اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر میں نے اسے یہاں نہ پہنچایا تو وہ خود چلی جائے گی۔ فیروزہ بہن ہم سب تمہارے مجرم ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کے جرم کی سزا سب کو ملے۔ فیروزہ میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ غلام احمد صاحب آپ سے بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابا جی کو حاجی حمید خان کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ یہاں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ کر سکیں۔ برا حال ہو گیا ہے ان کا۔ صفدر علی کے بارے میں انہیں ساری تفصیل معلوم نہیں ہے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے صفدر علی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کہہ کر ٹالا ہے کہ صفدر علی کسی کاروباری کام سے کہیں گیا ہوا ہے۔ فیروزہ بہن آپ یہاں آ گئی ہیں، بڑی ڈھارس ہو گئی ہے مجھے۔ خدا وند عالم ہم پر سے یہ مشکل ٹالے، کوئی ایسا سہارا مل جائے ہمیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہم بچ جائیں۔ فیروزہ بہن میں آپ کو کوئی لالچ نہیں دے رہا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ اس خاندان پر اتنا بڑا احسان ہوگا آپ کا جسے ہم میں سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ بس ابا جی کا دل ہاتھ میں لے لیں، انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ صفدر علی زندہ ہے، آپ اسی کا مظاہرہ کریں۔ فیروزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے کہا، میں تو بیوہ ہو چکی ہوں بھائی، کیا رنگین کپڑے اور چوڑیاں پہن کر ابا جی کے سامنے آؤں؟ فیروزہ بہن اس وقت حالات کو سنبھالنے کے لیے ہمت بہت ضروری ہے، ہمیں سہارا دے دیجئے، ہم زندگی بھر احسان مانیں گے۔ فیروزہ نے آنسو پوچھ لیے تھے، وہ تیار ہو گئی تھی۔ غلام احمد وہیں سے واپس لوٹ گئے، بیٹی کو ایک طرح سے موت کے حوالے کر کے گئے تھے۔ فیروزہ چودھری سردار علی کے پاس پہنچ گئی۔ چودھری سردار علی کو دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یہ شاندار کرو فر کا آدمی جس کی گردن میں کبھی خم نہیں دیکھا گیا تھا، اب کس قدر پسماندہ ہو گیا تھا، کیا کیفیت ہو گئی تھی اس کی، دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ فیروزہ کو دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر جھپٹا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، خدا تیرا سہاگ ہمیشہ قائم رکھے، خدا ہم سے یہ برا وقت ٹال دے، تو آ گئی، بڑا اچھا ہوا۔ دیکھ پوری حویلی خالی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی تو نہیں رہا اس شاندار حویلی میں جہاں ہر وقت زندگی قہقہے لگاتی تھی۔ فیروزہ تجھے معلوم ہے صفدر علی کہاں گیا ہے؟ فیروزہ نے بمشکل تمام اپنا حلق صاف کیا اور بولی، ابا جی وہ کسی کاروباری کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں جانا چاہیے تھا، بھاڑ میں جائیں سارے کاروبار، اتنی دولت ہے میرے پاس فیروزہ، میں تجھے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ فردوس جہاں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی،
میں تجھے سب بتا دوں گا، میں نے اپنی دولت کہاں چھپا رکھی ہے، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہاں تہخانے میں کتنا کچھ جمع ہے، سب تیرے حوالے، تو اس حویلی کی اصل مالک ہے۔ کاش آسیہ اور رحمان بھی میری بات مان کر یہاں آ جائیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ فیروزہ، ایک بار پھر اس حویلی میں رونقیں زندہ کرو، بیٹا تم لوگ یہ کام کر سکتے ہو۔ فیروزہ کے دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتی تھی، لیکن حیدر علی نے اس سے جو درخواست کی تھی وہ اسے نبھانی تھی۔ صفدر علی تو اب اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن فیروزہ کو اس جگہ کے چپے چپے سے محبت تھی جہاں صفدر علی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بہرحال عارضی طور پر چودھری سردار علی یہاں آ کر سنبھل گیا تھا، فیروزہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور فیروزہ بھی اس کے ساتھ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ حیدر علی ان دنوں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک غلام احمد تھے جو اس وقت دل کا سہارا رہ گئے تھے۔ حیدر علی کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح ایسا عمل ہو جائے جس سے روحوں کا انتقام رک جائے۔ بہرحال غلام احمد بھی کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے یہ معلومات حاصل کرتے پھر رہے تھے۔ بیٹی ضد کر کے واپس حویلی آ گئی تھی، اس لیے وہ اکثر آتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی حیدر علی اور وہ خاموش ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا حال ہے چودھری صاحب کا؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اکثر ضد کرنے لگتے ہیں کہ صفدر علی جہاں بھی ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے بلا لیا جائے تاکہ وہ اس سے مل لیں۔ فیروزہ بہن نے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، بڑی صابر خاتون ہے، پتہ نہیں وقت کیوں لگ رہا ہے، وہ ہم سب کو مار کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ کون سا وقت ہماری موت کے لیے مناسب ہے۔ کیا کیا جائے؟ ایسی کیا تدبیر ہو جس سے ہماری یہ مشکل حل ہو جائے؟ غلام علی بیچارے افسردگی سے سر ہلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ ایک دن انہوں نے کہا، ایک بات بتاؤ حیدر علی۔ جی؟ ہم نے صفدر علی کی قبر کھول کر دیکھی تھی، وہ قبر خالی تھی۔ جی؟ وہ خالی کیوں تھی جبکہ صفدر علی کی باقاعدہ تدفین کی گئی تھی؟ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مطلب یہ کہ آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ یہ روحوں کا کھیل ہے، وہ جہاں بھی چاہیں نظر پھیر سکتی ہیں، اور پھر احمد دین نے کھل کر بتا دیا تھا کہ وہ صرف نظر کا دھوکہ تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میرے دل میں ایک بات آتی ہے، کیا قبر کو دوبارہ کیوں نہ کھول کر دیکھا جائے؟ فائدہ نہیں، بس ایسے ہی دل کی تسلی کے لیے۔ نہیں غلام احمد صاحب، ہم یہ عمل بار بار نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو اب جو کچھ بھی ہے دیکھیں گے۔ اس دن فیروزہ غلام احمد کے کہنے سے ان کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی۔ وہاں اور بھی لوگ تھے جو فیروزہ کے لیے انتہائی غمزدہ تھے اور روتے رہتے تھے۔ کئی گھروں میں سوگ پڑا ہوا تھا۔ فردوس جہاں کی موت کے بعد اختر علی کا گھر تو ان سارے معاملات سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ایک بار حیدر علی نے فردوس جہاں کے سلسلے میں کچھ بات کرنے کے لیے اختر علی سے رابطہ قائم کیا تھا اور وہاں گیا تھا تو اختر علی نے نہایت بے رخی سے حیدر علی سے کہا تھا، حیدر بھائی، آپ لوگ نحوستوں کا مسکن ہیں، اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے، آپ براہ کرم ادھر کا رخ نہ کیا کریں، ہم کسی اور مشکل میں نہیں پڑنا چاہتے۔ میں اصل میں فردوس جہاں کے کچھ اثاثے واپس کرنے آیا تھا، کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ کے منحوس اثاثوں میں سے، آپ براہ کرم چلے جائیے۔ چنانچہ حیدر علی گردن جھکا کر واپس چلا آیا تھا۔ وہ بھی ایک طرح سے بے قصور ہی تھا، بسا بسایا گھر اجڑ گیا تھا، محبت کرنے والی بیوی ساتھ چھوڑ گئی تھی، کاروبار الگ ختم ہو گیا تھا، بہت کچھ ڈوب گیا تھا اور باقی ڈوب رہا تھا، اب کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ فیروزہ ہمت کر کے آ گئی تھی، تھوڑی سی رونق ہو گئی تھی۔ وہ میکے گئی تھی اور چودھری سردار علی اپنی حویلی کی بیرونی حصے میں بیٹھا اداس نگاہوں سے ان درختوں کو دیکھ رہا تھا جو خود بخود سوکھتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری سے متعلق ہر جاندار اور بے جان چیز ان روحوں کے عطاب کا شکار ہو رہی ہے۔ چودھری کی دھندلائی ہوئی نظریں اپنی لٹی ہوئی جاگیر کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک عقب سے ایک آہٹ سی ابھری اور چودھری سردار علی کی گردن گھوم گئی۔ پھر وہ خوشی سے چیخ پڑا، صفدر علی، میرے لال، میرے بچے! وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، لیکن صفدر علی کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ میرے پاس آ میرے بچے، کس طرح تڑپ رہا تھا تیرے لیے۔ میں صفدر علی نہیں ہوں چودھری صاحب۔ صفدر علی نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ چودھری نے کہا اور صفدر علی نے اپنے چہرے سے ایک نقاب سا اتار دیا۔ میں احمد دین ہوں چودھری صاحب، آپ صفدر علی کے لیے تڑپ رہے تھے، میرا باپ بھی اسی طرح میرے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہم نے آپ سے اپیل کی تھی کہ ہمیں قتل کے اس جھوٹے الزام سے بچا لیں، لیکن آپ نے ہم پر رحم نہیں کھایا۔ تو صفدر علی نہیں ہے؟
چودھری کی ڈوبتی ہوئی آواز ابھری۔ میرا صفدر علی کہاں ہے؟ مر چکا ہے، وہ اختر علی کے ہاتھوں مر چکا ہے۔ میں نے اسی طرح صفدر علی بن کر اختر علی کو سزا سے بچایا تھا، کیونکہ وہ آپ کے گھر کا فرد نہیں تھا۔ میرا صفدر علی مر چکا ہے؟ چودھری کی ڈوبتی آواز ابھری۔ وہ چکرا کر گرنے لگا تھا۔ ہاں، یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو چکی ہے، یہ سب آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ احمد دین کی آواز ابھری اور چودھری کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ ہائے میرا صفدر علی! وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ملازموں نے اسے دور سے دیکھا اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اس انوکھی داستان میں کچھ اور کردار بھی تھے جنہوں نے اس خاندان کو برباد کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ دھونی اور راجہ بھی گھڑی حیدر بیگ کے رہنے والے تھے۔ دونوں اوباش قسم کے انسان تھے، ہر طرح کا نشہ کرتے تھے، چوری چکاری پیشہ تھا۔ دونوں کے گھر بار تھے لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ حیدر علی نے رجب شاہ کو قتل کرنے کے لیے چودھری سردار علی کے اشارے پر انہیں آمادہ کیا تھا اور ایک بڑی رقم دے کر یہ کام ان سے کرایا تھا۔ دونوں بے ضمیر تھے، انہیں کبھی اس بات سے واسطہ نہ رہا تھا کہ نظام دین کا خاندان ان کی وجہ سے ختم ہو گیا یا چودھری سردار علی پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ اس وقت تک مزے سے گزارتے رہے جب تک رقم ان کے پاس رہی۔ آخر کار رقم خرچ ہو گئی اور وہ دونوں مارے مارے پھرنے لگے۔ گڑھی حیدر بیگ کا بچہ بچہ انہیں جانتا تھا اور ان سے ہوشیار رہتا تھا، اس لیے وہاں کم ہی ان کی دال گلتی تھی۔ جب کافی دن بغیر رقم کے گزر گئے تو دونوں نے شہر کا رخ کیا تھا۔ وہ ہر طرح کے کام کر لیا کرتے تھے، چنانچہ اس رات وہ ایک گھر کو تاک کر چوری کی نیت سے اس گھر میں جا گھسے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر ایک نوجوان پولیس انسپکٹر کا ہے۔ پولیس انسپکٹر جاگ رہا تھا، اس نے پورے اطمینان سے انہیں ان کا کام کرنے دیا، اور جب وہ دونوں روانگی کی تیاری کرنے لگے تو اس نے انہیں پکڑ لیا۔ انسپکٹر نے ان کی خوب چھترول کی اور ان سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہم گڑھی حیدر بیگ کے رہنے والے ہیں سر جی۔ اوہو، وہ تو بڑی مشہور جگہ ہے۔ ہاں جی، ہماری وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئی۔ دھونی تھوڑا بیوقوف سا تھا۔ تمہاری وجہ سے کیوں؟ انسپکٹر نے سوال کیا، مگر اسی وقت راجہ نے اس کی گدی پر ہاتھ رسید کر دیا۔ فضول بکواس کیے جا رہا ہے، یہ تو پاگل ہے سر جی۔ انسپکٹر دھونی کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، تمہاری وجہ سے گھڑی حیدر بیگ کیوں مشہور ہوئی؟ وہ صاحب جی غلطی ہو گئی، دھونی نے کہا۔ تب انسپکٹر کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اصل بات بتاؤ ورنہ جبڑا توڑ دوں گا، انسپکٹر نے سختی سے کہا۔ صاحب جی غلطی سے منہ سے نکل گیا، اور پھر میں نے اکیلے تو یہ کام نہیں کیا تھا، راجہ بھی تمہارے ساتھ تھا، مجھے معلوم ہے۔ راجہ بہت تگڑا ہے، رجب شاہ کو اسی نے قبضے میں کر کے گرایا تھا، میں نے تو بس اسے چھریاں ماری تھیں، دھونی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انسپکٹر دھک سے رہ گیا تھا۔ یہ تو کسی قتل کا اعتراف ہو رہا تھا، اس نے کہا۔ بے فکر رہو، سزا راجہ کو ہی ملے گی، تم تو پولیس کی مدد کر رہے ہو۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، رجب شاہ تو مر گیا ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں سر جی، آپ تو پولیس والے ہو، چودھری صاحب نے 10,000 روپے دیے تھے ہم دونوں کو رجب شاہ کی موت کے بدلے میں، بیچارے احمد دین کو پھانسی کی سزا ملی تھی۔ انسپکٹر کریت کریت کر دھونی سے تفصیلات پوچھتا رہا اور اس کے اعصاب کشیدہ ہوتے رہے۔ بہت ہی سنسنی خیز انکشاف ہوا تھا، اس کیس کو تو زبردست شہرت حاصل ہوئی تھی، لیکن اتنا تفصیلی انکشاف پہلی بار ہوا تھا۔ تم بے فکر رہو دھونی، تم نے جو پولیس کی مدد کی ہے اس کا تمہیں زبردست انعام ملے گا، یہ بیان تمہیں کئی افسروں کے سامنے دینا پڑے گا۔ آپ حکم کرو گے صاحب جی تو ضرور دوں گا۔ راجہ تمہیں بہکائے بھی تو اس کے بہکانے میں مت آنا اور اس بیان کو مت بدلنا، وہ مجھ سے تگڑا ہے سر جی، ہاتھ چوٹ بھی بہت ہے، آپ مجھے اس سے الگ رکھنا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، وہ خود بھی یہی بیان دے گا، انسپکٹر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی دھونی کو راجہ سے الگ لاک اپ میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انسپکٹر نے راجہ کو باقاعدہ ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ کڑے جو بندھے ہوئے ہیں تمہیں الٹا لٹکانے کے لیے ہیں، اور یہ ہنٹر دیکھ رہے ہو، خالص چمڑے کا ہے۔ جی سر جی، راجہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور بھی سامان ہے یہاں، مثلاً اس سے ناخن اکھاڑے جاتے ہیں، اس سے بدن جلایا جاتا ہے، سوچ لو یہ محنت کرانی ہے ہم سے یا شرافت سے زبان کھولو گے؟ مجھے پتا ہے سر جی، اس نے آپ سے بہت سی فضول باتیں کی ہوں گی، راجہ نے کہا۔ فضول نہیں، اس نے ایک ایک بات سچ کہی ہے، اب تم بھی زبان کھول دو۔ راجہ نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی، اس نے یہی بتایا تھا
کہ حیدر علی اور چودھری سردار علی نے انہیں 10,000 روپے دے کر رجب شاہ کو قتل کرایا تھا اور الزام احمد دین پر ڈال دیا تھا۔ انسپکٹر اپنے افسر اعلیٰ سے ملا اور اس نے پوری تفصیل اس کے گوشے گزار کی۔ ایس پی کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہر چند کے ایک بے گناہ موت کی گھاٹ اتر چکا ہے اور ایک خاندان زندہ در گور ہو گیا۔ ان کی روحیں خبروں کے مطابق چودھری خاندان سے بدترین انتقام لے رہی ہیں، لیکن بات پولیس کے علم میں آئی ہے، اصل قاتل بھی منظر عام پر آئے ہیں، اس لیے پولیس اپنا فرض پورا کرے گی۔ نفری تیار کرو، ہم شادپور چل رہے ہیں۔